بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان کے بدن سے ہر وقت خوشبو مہکنے کا واقعہ۔ حضرت علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فن تصوف میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام الترغیب و ترہیب۔ اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ نقل فرمایا کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو مہکتی تھی، تو اس کے متعلق کسی نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں مائدر رہتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے ہیں؟ تو اس پر جوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ تو سائل نے کہا، تو پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے آتی؟ تو اس نے کہا کہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ آپ بتلا دیجیے، شاید اس سے ہم کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے، گھریلو سامان فروخت کیا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا اور اس کے گھر میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ میں بھی نہایت حسین ہوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی بانیوں اور خادموں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کر دو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود اجازت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا، اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو، یہ مجنون ہے۔ میرے پاس ایک درہم تھا، میں نے اس سے ایک صابن خرید کر ایک نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے۔ میں نے یہ راز کسی کو بتلایا نہیں۔ جب میں اسی رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلہ میں تم کو ایک خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔